اسی واقعہ کے توسط سے میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں اپنے معاشرے کی ہر ایک بیٹی کو کہ اگر آپ کے ماں باپ کسی کو زبان دے دیں آپ کے لیے، چاہے رشتے کے لیے، منگنی کے لیے، تو ان کی زبان کا ضرور مان رکھا کریں۔ اس نے صاف صاف اپنی بیٹی سے یہ کہہ دیا کہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں اس سے پلٹ نہیں سکتا۔ خدائی قدوس کے زندہ جلالی بابرکت پر فضل نام میں ایک بار پھر آپ سب کو سلام۔ میرا نام ایسٹر ہارون ہے اور میں ہر روز خدا کا زندہ کلام لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوتی ہوں اور ہم مل کر خدا کے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں، خدا کے پاک کلام کی باتوں کو سنتے ہیں، سیکھتے ہیں اور اپنی ہدایت و رہنمائی کے لیے ان پر عمل کرتے ہیں تاکہ اور زیادہ خدا کے حکموں کو، اس کے وعدوں کو اپنے لیے حاصل کر سکے۔ آج خدا کے پاک کلام میں سے ایک بڑا خوبصورت واقعہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کو ہوں جو کہ منت کے تعلق سے ہے، اور ایک بار پہلے بھی ہم اس پہ غور کر چکے ہیں کہ اول تو خدا کے سامنے منت مانے نہ، اور اگر مانے تو پھر اس کو پورا کرنے میں دیری نہ کیجیے۔ اور آج بڑا ہی خوبصورت واقعہ خدا کے پاک کلام میں سے ہم پڑھیں گے، جانیں گے کہ کس طرح سے ایک شخص نے منت مانی اور اس کو پورا بھی کیا۔ بے شمار ایسی باتیں آپ کو خدا کے پاک کلام میں مل جائیں گی جہاں پر مختلف لوگوں نے، مختلف شخصیات نے خدا کے حضور منتیں مانی اور پھر ان کو پورا بھی کیا۔ انہی شخصیات میں سے ایک شخص جس کا نام افتح جلادی تھا، اس نے خدا کے حضور ایک منت مانی کہ اگر تو مجھے بنی امون کے بادشاہ سے فتح بخشتا ہے اور اس کو شکست دیتا ہے میرے ہاتھ سے، تو جب میں اس کو فتح کر کے واپس لوٹ رہا ہوں گا تو جو چیز سب سے پہلے میں دیکھوں گا میں اس کو تیرے لیے قربان کر دوں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب وہ واپس لوٹ رہا تھا فتح یاب ہو کر تو سب سے پہلے اس نے کیا دیکھا؟ آئیے اسی پہ غور کرتے ہیں۔ افتح جلادی کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، اس کے علاوہ اس کی کوئی اولاد نہیں تھی، نہ کوئی اور بیٹا، نہ کوئی اور بیٹی۔ اور اچنبے کی بات یہ ہے، افسوس کی بات یہ ہے کہ جو منت اس نے خدا سے مانی، اس نے کہا کہ میں جس کو بھی پہلے دیکھوں گا، جس چیز پر میری نظر پڑے گی وہ میں تیرے لیے قربان کر دوں گا۔ اور جب وہ بنی امون بادشاہ سے فتح یاب ہو کر واپس اپنے گھر کی طرف لوٹ رہا تھا تو اس کی اپنی ہی بیٹی طبلے بجاتی، ناچتی ہوئی اس کا استقبال کرنے کے لیے باہر نکلی اور اس کا استقبال کرنے کے لیے آئی، اور سب سے پہلے جو اس نے نظر اٹھا کر دیکھا تو اپنی بیٹی کو ہی دیکھا۔ اور اب یہ وقت تھا کہ کیا وہ اپنی منت کو پورا کرتا ہے یا کہ اس سے مکر جاتا ہے، اس سے پیچھے ہو جاتا ہے۔ اس نے صاف صاف اپنی بیٹی سے یہ کہہ دیا کہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں اس سے پلٹ نہیں سکتا۔ اور قابل فخر بات یہ ہے کہ اس بیٹی نے بھی اس زبان کا مان رکھا اور اس نے کہا کہ اے میرے باپ، تو نے خداوند کو زبان دی ہے، سو جو کچھ تیرے منہ سے نکلا ہے وہی میرے ساتھ کر، اس لیے کہ خداوند نے تیرے دشمنوں بنی امون سے تیرا انتقام لیا۔ لیکن اس منت کے پورا کرنے سے پہلے اس بیٹی نے اپنے باپ سے ایک درخواست کی اور اس نے کہا کہ مجھے 2 مہینے کی مہلت دے دے کہ میں اپنی سہیلیوں کے ساتھ اپنے کنوار پن پر ماتم کر سکوں، میں پہاڑوں میں جاؤں، وہاں پہ وقت گزاروں اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اور پھر 2 مہینے کے بعد تو اپنی منت جیسا تو نے خدا سے مانی ہے اس کو پورا کر لینا۔ اس نے اپنے باپ سے اجازت لی، اس کے باپ نے اس کی درخواست کو سنا، اس کو اجازت دی، اور وہ 2 مہینے تک پہاڑوں پر اپنی سہیلیوں کے ساتھ، اپنی ہمجولیوں کے ساتھ گئی اور پہاڑوں پر اپنے کنوار پن پر ماتم کرتی پھری۔ اور 2 مہینے کے بعد وہ واپس اپنے باپ کے پاس لوٹی اور اس کے باپ نے ویسا ہی کیا جیسی منت اس نے خدا سے مانی تھی۔ اور آج اس واقعہ کے توسط سے میں ہر ایک بیٹی سے، ہر ایک نوجوان لڑکی سے میں یہ ضرور درخواست کروں گی کہ کلیسیا میں بھی خدا کے اس پاک کلام کو، اس واقعہ کو ضرور بتایا جائے، بچیوں کو یہ سمجھانے کے لیے، بچیوں کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کے لیے کہ اس نے اپنے باپ کو آنر کیا، اس کے باپ نے اپنے آسمانی باپ کو آنر کیا کہ جو اس نے منت مانی اس نے وہ پوری کی۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے، کتنا خوبصورت واقعہ ہے کہ افتح جلادی کی بیٹی نے اپنے باپ کی زبان کا مان رکھا کہ میرے باپ نے خدا کے سامنے زبان دی ہے تو میں اس کو ضرور پورا کروں گی۔ اس نے اپنے آپ کو پیش کیا
کہ ٹھیک ہے جیسے تو نے خدا کو زبان دی ہے تو اس کو ضرور پورا کر، اپنی منت کو تو ضرور پورا کر۔ اور آج اسی واقعہ کے توسط سے میں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں اپنے معاشرے کی ہر ایک بیٹی کو کہ اگر آپ کے ماں باپ کسی کو زبان دے دیں آپ کے لیے، چاہے رشتے کے لیے، منگنی کے لیے، تو ان کی زبان کا ضرور مان رکھا کریں۔ بالکل افتہ جلادی کی بیٹی کی طرح سے جس نے اپنی جان تک قربان کر دی کہ اپنے باپ کی اس منت کو پورا کر سکے، اپنے باپ کے زبان کے دیے جانے کے مان کو پورا کر سکے۔ اپنے والدین کو لیٹ ڈاؤن نہ کیا کیجیے۔ مے گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ اگر آپ ان کو آنر کریں گے تو یقیناً آسمانی باپ بھی آپ کو آنر کرے گا، آپ کی عزت کو، آپ کے مان کو، آپ کے رتبے کو برقرار رکھے گا۔ مے گاڈ بلیس یو، خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ ہم سب کو شعور، عقل، دانش عطا کرے، زندگی گزارنے کا چلن ہمیں عطا کرے۔ ہر ایک بیٹی کے لیے، ہر ایک نوجوان لڑکی کے لیے خدا کے حضور دعا گو ہوں کہ آپ سب اپنے اپنے والدین کے گھروں میں ان کی عزت کو محفوظ رکھیں، ان کی عزت پہ داغ یا دھبا نہ لگنے پائے، بلکہ ان کے رتبے کو، ان کی عزت کو اور زیادہ بڑھانے کا سبب بنے۔ مے گاڈ بلیس یو۔ نئے عہد نامہ میں سے آج ہم دیکھیں گے فلپیوں کا خط، اس کا 2 باب۔ بس اگر کچھ تسلی مسیح میں اور محبت کی دل جمعی اور روح کی شراکت اور رحم دلی اور درد مندی ہے تو میری یہ خوشی پوری کرو کہ یک دل رہو، یکساں محبت رکھو، ایک جان ہو، ایک ہی خیال رکھو، تفرقے اور بے جا فخر کے باعث کچھ نہ کرو، بلکہ فروتنی سے ایک دوسرے کو اپنے سے بہتر سمجھے، ہر ایک اپنے ہی احوال پر نہیں بلکہ ہر ایک دوسروں کے احوال پر بھی نظر رکھے، ویسا ہی مزاج رکھو جیسا مسیح یسوع کا بھی تھا۔ اس نے اگرچہ خدا کی صورت پر تھا، خدا کے برابر ہونے کو قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو خالی کر دیا اور خادم کی صورت اختیار کی اور انسانوں کے مشابہ ہو گیا اور انسانی شکل میں ظاہر ہو کر اپنے آپ کو پست کر دیا اور یہاں تک فرما بردار رہا کہ موت بلکہ صلیبی موت گوارا کی۔ اسی واسطے خدا نے بھی اسے بہت سر بلند کیا اور اسے وہ نام بخشا جو سب ناموں سے اعلیٰ ہے، تاکہ یسوع کے نام پر ہر ایک گھٹنا جھکے، خواہ آسمانیوں کا ہو، خواہ زمینیوں کا، خواہ ان کا جو زمین کے نیچے ہیں، اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ یسوع مسیح خداوند ہے۔ بس اے میرے عزیزو، جس طرح تم ہمیشہ سے فرما برداری کرتے آئے ہو، اسی طرح اب بھی نہ صرف میری حاضری میں بلکہ اس سے بہت زیادہ میری غیر حاضری میں ڈرتے اور کانپتے ہوئے اپنی نجات کا کام کیے جاؤ، کیونکہ جو تم میں نیت اور عمل دونوں کو اپنے نیک ارادہ کو انجام دینے کے لیے پیدا کرتا ہے وہ خدا ہے۔ سب کام شکایت اور تکرار بغیر کیا کرو، تاکہ تم بے عیب اور بھولے ہو کر ٹیڑھے اور کج رو لوگوں میں خدا کے بے نقص فرزند بنے رہو، جن کے درمیان تم دنیا میں چراغوں کی طرح دکھائی دیتے ہو اور زندگی کا کلام پیش کرتے ہو، تاکہ مسیح کے دن مجھے فخر ہو کہ نہ میری دوڑ دھوپ بے فائدہ ہوئی، نہ میری محنت اکارت گئی۔ اور اگر مجھے تمہارے ایمان کی قربانی اور خدمت کے ساتھ اپنا خون بھی بہانا پڑے تو بھی خوش ہوں، اور تم سب کے ساتھ خوشی کرتا ہوں، تم بھی اسی طرح خوش ہو اور میرے ساتھ خوشی کرو۔ مجھے خداوند یسوع میں امید ہے کہ تیموتھیوس کو تمہارے پاس جلد بھیجوں گا، تاکہ تمہارا احوال دریافت کر کے میری بھی خاطر جمع ہو، کیونکہ کوئی ایسا ہم خیال میرے پاس نہیں جو صاف دلی سے تمہارے لیے فکر مند ہو۔ سب اپنی اپنی باتوں کی فکر میں ہے، نہ کہ یسوع مسیح کی، لیکن تم اس کی پختگی سے واقف ہو کہ جیسے بیٹا باپ کی خدمت کرتا ہے ویسے ہی اس نے میرے ساتھ خوشخبری پھیلانے میں خدمت کی۔ بس میں امید کرتا ہوں کہ جب اپنے حال کا انجام معلوم کر لوں گا تو اسے فوراً بھیج دوں گا، اور مجھے خداوند پر بھروسہ ہے کہ میں آپ بھی جلد آؤں گا۔ لیکن میں نے اپیفرودیتس کو تمہارے پاس بھیجنا ضرور سمجھا، وہ میرا بھائی اور ہم خدمت اور ہم سپاہ اور تمہارا قاصد اور میری حاجت رفع کرنے کے لیے خادم ہے، کیونکہ وہ تم سب کا بہت مشتاق تھا اور اس واسطے بے قرار رہتا تھا کہ تم نے اس کی بیماری کا حال سنا تھا۔ بے شک وہ بیماری سے مرنے کو تھا، مگر خدا نے اس پر رحم کیا، اور فقط اسی پر نہیں بلکہ مجھ پر بھی، تاکہ مجھے غم پر غم نہ ہو۔ اس لیے مجھے اس کے بھیجنے کا اور بھی زیادہ خیال ہوا کہ تم بھی اس کی ملاقات سے پھر خوش ہو جاؤ اور میرا بھی غم گھٹ جائے۔ بس تم اس سے خداوند میں کمال خوشی کے ساتھ ملنا
اور ایسے شخصوں کی عزت کیا کرو، اس لیے کہ وہ مسیح کے کام کی خاطر مرنے کے قریب ہو گیا تھا اور اس نے جان لگا دی تاکہ جو کمی تمہاری طرف سے میری خدمت میں ہوئی اسے پورا کرے۔ پرانے عہد نامہ میں سے ہم دیکھیں گے قضات کی کتاب اس کا 10واں باب، اور ابھی ملک کے بعد تولا بن فوا بن دودو جو اشکار کے قبیلہ کا تھا اسرائیلیوں کی حمایت کرنے کو اٹھا۔ وہ افرائیم کے کوہستانی ملک میں سمیر میں رہتا تھا۔ وہ 23 برس اسرائیلیوں کا قاضی رہا اور مر گیا اور سمیر میں دفن ہوا۔ اس کے بعد جلادی یائر اٹھا اور وہ 22 برس اسرائیلیوں کا قاضی رہا۔ اس کے 30 بیٹے تھے جو 30 جوان گدھوں پر سوار ہوا کرتے تھے، اور ان کے 30 شہر تھے جو آج تک ہووت یائر کہلاتے ہیں اور جلاد کے ملک میں ہیں۔ اور یائر مر گیا اور کامون میں دفن ہوا۔ اور بنی اسرائیل خداوند کے حضور پھر بدی کرنے اور بالیم اور استارات اور ایرام کے دیوتاؤں اور سیدا کے دیوتاؤں اور مواب کے دیوتاؤں اور بنی امون کے دیوتاؤں اور فلسطینیوں کے دیوتاؤں کی پرستش کرنے لگے، اور خداوند کو چھوڑ دیا اور اس کی پرستش نہ کی۔ تب خداوند کا قہر اسرائیل پر بھڑکا اور اس نے ان کو فلسطینیوں کے ہاتھ اور بنی امون کے ہاتھ بیچ ڈالا۔ اور انہوں نے اس سال بنی اسرائیل کو تنگ کیا اور ستایا، بلکہ 18 برس تک وہ سب بنی اسرائیل پر ظلم کرتے رہے جو یردن پار اموریوں کے ملک میں جو جلاد میں ہے رہتے تھے۔ اور بنی امون یردن پار ہو کر یہودا اور بنیامین اور افرائیم کے خاندان سے لڑنے کو بھی آ جاتے تھے۔ پس اسرائیلی بہت تنگ آ گئے، اور بنی اسرائیل خداوند سے فریاد کر کے کہنے لگے، ہم نے تیرا گناہ کیا کہ اپنے خدا کو چھوڑا اور بالیم کی پرستش کی۔ اور خداوند نے بنی اسرائیل سے کہا، کیا میں نے تم کو مصریوں اور اموریوں اور بنی امون اور فلسطینیوں کے ہاتھ سے رہائی نہیں دی؟ اور سیدانیوں اور امالیکیوں اور ماؤنیوں نے بھی تم کو ستایا، اور تم نے مجھ سے فریاد کی اور میں نے تم کو ان کے ہاتھ سے چھڑایا، تو بھی تم نے مجھے چھوڑ کر اور معبودوں کی پرستش کی۔ سو اب میں تم کو رہائی نہیں دوں گا۔ تم جا کر ان دیوتاؤں سے جن کو تم نے اختیار کیا ہے فریاد کرو، وہی تمہاری مصیبت کے وقت تم کو چھڑائیں۔ بنی اسرائیل نے خداوند سے کہا، ہم نے تو گناہ کیا، سو جو کچھ تیری نظر میں اچھا ہو ہم سے کر، پر آج ہم کو چھڑا ہی لے۔ اور وہ اجنبی معبودوں کو اپنے بیچ سے دور کر کے خداوند کی پرستش کرنے لگے۔ تب اس کا جی اسرائیل کی پریشانی سے غمگین ہوا۔ پھر بنی امون اکٹھے ہو کر جلاد میں خیمہ زن ہوئے، اور بنی اسرائیل بھی فراہم ہو کر مصفا میں خیمہ زن ہوئے۔ تب جلاد کے لوگ اور سردار ایک دوسرے سے کہنے لگے، وہ کون شخص ہے جو بنی امون سے لڑنا شروع کرے گا؟ وہی جلاد کے سب باشندوں کا حاکم ہوگا۔ قضات کی کتاب اس کا 11 باب۔ اور جلادی افتہ بڑا زبردست سورما اور کسبی کا بیٹا تھا، اور جلاد سے افتہ پیدا ہوا تھا۔ اور جلاد کی بیوی کے بھی اس سے بیٹے ہوئے، اور جب اس کی بیوی کے بیٹے بڑے ہوئے تو انہوں نے افتہ کو یہ کہہ کر نکال دیا کہ ہمارے باپ کے گھر میں تجھے کوئی میراث نہیں ملے گی، کیونکہ تو غیر عورت کا بیٹا ہے۔ تب افتہ اپنے بھائیوں کے پاس سے بھاگ کر توب کے ملک میں رہنے لگا، اور افتہ کے پاس شہدے جمع ہو گئے اور اس کے ساتھ پھرنے لگے۔ اور کچھ عرصہ کے بعد بنی امون نے بنی اسرائیل سے جنگ چھیڑ دی، اور جب بنی امون بنی اسرائیل سے لڑنے لگے تو جلادی بزرگ چلے کہ افتہ کو توب کے ملک سے لے آئے۔ سو وہ افتہ سے کہنے لگے کہ تو چل کر ہمارا سردار ہو تاکہ ہم بنی امون سے لڑیں۔ اور افتہ نے جلادی بزرگوں سے کہا، کیا تم نے مجھ سے عداوت کر کے مجھے میرے باپ کے گھر سے نکال نہیں دیا؟ سو اب جو تم مصیبت میں پڑ گئے ہو تو میرے پاس کیوں آئے؟ جلادی بزرگوں نے افتہ سے کہا کہ اب ہم نے پھر اس لیے تیری طرف رخ کیا ہے کہ تو ہمارے ساتھ چل کر بنی امون سے جنگ کرے، اور تو ہی جلاد کے سب باشندوں پر ہمارا حاکم ہوگا۔ اور افتہ نے جلادی بزرگوں سے کہا، اگر تم مجھے بنی امون سے لڑنے کو میرے گھر لے چلو اور خداوند ان کو میرے حوالہ کر دے تو کیا میں تمہارا حاکم ہوں گا؟ جلادی بزرگوں نے افتہ کو جواب دیا کہ خداوند ہمارے درمیان گواہ ہو، یقیناً جیسا تو نے کہا ہے ہم ویسا ہی کریں گے۔ تب افتہ جلادی بزرگوں کے ساتھ روانہ ہوا، اور لوگوں نے اسے اپنا حاکم اور سردار بنایا۔ اور افتہ نے مصفا میں خداوند کے آگے اپنی سب باتیں کہہ سنائی۔ اور افتہ نے بنی امون کے بادشاہ کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ تجھے مجھ سے کیا کام جو تو میرے ملک میں لڑنے کو میری طرف آیا ہے؟ بنی امون کے بادشاہ نے افتہ کے ایلچیوں کو جواب دیا، اس لیے کہ جب اسرائیلی مصر سے نکل کر آئے
تو ارنون سے یبوک اور یردن تک جو میرا ملک تھا اسے انہوں نے چھین لیا، سو اب تو ان علاقوں کو صلح سلامتی سے مجھے پھیر دے۔ تب افتح نے پھر ایلچیوں کو بنی امون کے بادشاہ کے پاس روانہ کیا اور یہ کہلا بھیجا کہ افتح یوں کہتا ہے کہ اسرائیلیوں نے نہ تو مواب کا ملک اور نہ بنی امون کا ملک چھینا، بلکہ اسرائیلی جب مصر سے نکلے اور بیابان چھانتے ہوئے بحر کلزم تک آئے اور قادس میں پہنچے تو اسرائیلیوں نے ادوم کے بادشاہ کے پاس ایلچی روانہ کیے اور کہلا بھیجا کہ ہم کو ذرا اپنے ملک سے ہو کر گزر جانے دے، لیکن ادوم کا بادشاہ نہ مانا۔ اسی طرح انہوں نے مواب کے بادشاہ کو کہلا بھیجا اور وہ بھی راضی نہ ہوا، چنانچہ اسرائیلی قادس میں رہے۔ تب وہ بیابان میں ہو کر چلے اور ادوم کے ملک اور مواب کے ملک کے باہر باہر چکر کاٹ کر مواب کے ملک کے مشرق کی طرف آئے اور ارنون کے اس پار ڈیرے ڈالے، پر مواب کی سرحد میں داخل نہ ہوئے، اس لیے کہ مواب کی سرحد ارنون تھا۔ پھر اسرائیلیوں نے اموریوں کے بادشاہ سیہون کے پاس جو حسبون کا بادشاہ تھا ایلچی روانہ کیے، اور اسرائیلیوں نے اسے کہلا بھیجا کہ ہم کو ذرا اجازت دے دے کہ تیرے ملک میں سے ہو کر اپنی جگہ کو چلے جائیں، پر سیہون نے اسرائیلیوں کا اتنا اعتبار نہ کیا کہ ان کو اپنی سرحد سے گزرنے دے، بلکہ سیہون اپنے سب لوگوں کو جمع کر کے یحس میں خیمہ زن ہوا اور اسرائیلیوں سے لڑا، اور خداوند اسرائیل کے خدا نے سیہون اور اس کے سارے لشکر کو اسرائیلیوں کے ہاتھ میں کر دیا اور انہوں نے ان کو مار لیا۔ سو اسرائیلیوں نے اموریوں کے جو وہاں کے باشندے تھے سارے ملک پر قبضہ کر لیا، اور وہ ارنون سے یبوک تک اور بیابان سے یردن تک اموریوں کی سب سرحدوں پر قابض ہو گئے۔ بس خداوند اسرائیل کے خدا نے اموریوں کو ان کے ملک سے اپنی قوم اسرائیل کے سامنے سے خارج کیا۔ سو کیا تو اب اس پر قبضہ کرنے پائے گا؟ کیا جو کچھ تیرا دیوتا کموز تجھے قبضہ کرنے کو دے تو اس پر قبضہ نہ کرے گا؟ بس جس جس کو خداوند ہمارے خدا نے ہمارے سامنے سے خارج کر دیا ہے ہم بھی ان کے ملک پر قبضہ کریں گے۔ اور کیا تو صفور کے بیٹے بلق سے جو مواب کا بادشاہ تھا کچھ بہتر ہے؟ کیا اس نے اسرائیلیوں سے کبھی جھگڑا کیا یا کبھی ان سے لڑا؟ جب اسرائیلی حسبون اور اس کے قصبوں اور ارویر اور اس کے قصبوں اور ان سب شہروں میں جو ارنون کے کنارے کنارے ہیں 300 برس سے بسے ہیں، تو اس عرصہ میں تم نے ان کو کیوں نہ چھڑا لیا؟ غرض میں نے تیری خطا نہیں کی، بلکہ تیرا مجھ سے لڑنا تیری طرف سے مجھ پر ظلم ہے۔ بس خداوند ہی جو منصف ہے بنی اسرائیل اور بنی امون کے درمیان آج انصاف کرے۔ لیکن بنی امون کے بادشاہ نے افتح کی یہ باتیں جو اس نے اسے کہلا بھیجی تھی نہ مانی۔ تب خداوند کی روح افتح پر نازل ہوئی اور وہ جلاد اور منسی سے گزر کر جلاد کے مصفا میں آیا اور جلاد کے مصفا سے بنی امون کی طرف چلا۔ اور افتح نے خداوند کی منت مانی اور کہا کہ اگر تو یقیناً بنی امون کو میرے ہاتھ میں کر دے تو جب میں بنی امون کی طرف سے سلامت لوٹوں گا، اس وقت جو کوئی پہلے میرے گھر کے دروازہ سے نکل کر میرے استقبال کو آئے وہ خداوند کا ہوگا، اور میں اس کو سوختنی قربانی کے طور پر گزرانوں گا۔ تب افتح بنی امون کی طرف ان سے لڑنے کو گیا اور خداوند نے ان کو اس کے ہاتھ میں کر دیا، اور اس نے ارویر سے منیت تک جو 20 شہر ہیں اور ابیل کرامیم تک بڑی خوریزی کے ساتھ ان کو مارا۔ اس طرح بنی امون بنی اسرائیل سے مغلوب ہوئے۔ اور افتح مصفا کو اپنے گھر آیا اور اس کی بیٹی طبلے بجاتی اور ناچتی ہوئی اس کے استقبال کو نکل کر آئی، اور وہی ایک اس کی اولاد تھی، اس کے سوا اس کے کوئی بیٹا بیٹی نہ تھا۔ جب اس نے اس کو دیکھا تو اپنے کپڑے پھاڑ کر کہا، ہائے میری بیٹی، تو نے مجھے پست کر دیا، اور جو مجھے دکھ دیتے ہیں ان میں سے ایک تو ہے، کیونکہ میں نے خداوند کو زبان دی ہے اور میں پلٹ نہیں سکتا۔ اس نے اس سے کہا، اے میرے باپ، تو نے خداوند کو زبان دی ہے، سو جو کچھ تیرے منہ سے نکلا ہے وہی میرے ساتھ کر، اس لیے کہ خداوند نے تیرے دشمنوں بنی امون سے تیرا انتقام لیا۔ پھر اس نے اپنے باپ سے کہا، میرے لیے اتنا کر دیا جائے کہ 2 مہینے کی مہلت مجھ کو ملے، تاکہ میں جا کر پہاڑوں پر اپنی ہمجولیوں کے ساتھ اپنے کنوار پن پر ماتم کرتی پھروں۔ اس نے کہا، جا، اور اس نے اسے 2 مہینے کی رخصت دی، اور وہ اپنی ہمجولیوں کو لے کر گئی اور پہاڑوں پر اپنے کنوار پن پر ماتم کرتی پھری، اور 2 مہینے کے بعد وہ اپنے باپ کے پاس لوٹ آئی، اور وہ اس کے ساتھ ویسا ہی پیش آیا جیسی منت اس نے مانی تھی۔ اس لڑکی نے مرد کا منہ نہ دیکھا تھا۔ سو بنی اسرائیل میں یہ دستور چلا
کہ سال بسال اسرائیلی عورتیں جا کر برس میں 4 دن تک افتہ جلادی کی بیٹی کی یادگاری کرتی تھیں۔ خدا کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو، آمین۔